سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے باپا جان، بعض اوقات ذہن یہ بنتا ہے کہ سختی ہونی چاہیے، اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو نرمی ہی ہونی چاہیے، سختی سے اگر محاسبہ کریں گے نا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ سختی کرنے کے بھی ہوتے ہیں مواقع، اور سختی کرنے والی پھر شخصیات جدا ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ ہیں ضرورتاً سختی کرتے ہیں، حاکم سختی کرتا ہے، استاد سختی کرتا ہے، لیکن اپنے مدنی ماحول میں ذمہ داران ہیں نا، ان کو سختی کرنا تو بالکل ہی فائدہ دینا مشکل ہے، وہ بندہ وزن ہو سکتا ہے گھر بیٹھ جائے۔ نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ باپا جان، یہ ادارے کے اندر اگر یعنی سپروائزر اور جو مراقب اور یہ ماتحت والا اگر ہمارا تعلق ہو تو اس میں جو وہ ہیں نگران اسلامی بھائی، مراقب اسلامی بھائی ہے، اس تناظر میں آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا مدنی پھول لاگو ہوں گے؟ مراقب کا ایسا ہے کہ وہ کرے تو نرمی مگر نظر رکھے کڑی، اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا پائے تو اس کے اوپر یہ تو پھر واجب ہو جائے گا نا۔ اگر اجارے کے تعلق سے وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کو جو کٹوتی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا، پھر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جیسے مجلس کو بول دے، اور مجلس پر اگر واقعی وہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ اسلامی بھائی کٹوا نہیں رہا، تو اس کو فارغ کرنا پڑے گا اگر یہ لائن پر نہیں آتا، ورنہ مجلس جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ وقف کا ادارہ ہے نا۔ اپنا ذاتی ہونا تو وہ چلو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، ذاتی تو ہے نہیں کسی کا، معاف نہیں کر سکتا، عرف سے ہٹ کر اگر وہ کر رہا ہے کام تو یہ مراقب پر تو یہ واجب ہے کہ بلکہ سبھی پر، جو مراقب نجی ادارے میں ہوگا واجب اس پر بھی ہے کہ تنخواہ اسی کی لے رہا ہے کہ ان کی نگرانی کرے، تو وہ بالکل ایک ایک منٹ کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ پاپا جان، اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ بر وقت گرفت کر لینے سے کام کا جو مقدار ہے یا معیار ہے وہ بحال ہونے کی امید ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ بر وقت گرفت تو کر لے وہ، اس کو سمجھا دے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا نقصان کر چکا ہے جی جی جس کی کٹوتی واجب ہے، جی، وہ تو کرنا پڑے گا، ٹھیک، اس کو کہہ دے کہ تم ادا کٹوا لو اتنے، اب وہ نہیں مان رہا تو پھر مجلس کے ذریعے جو بھی جائز ذریعہ اس سے اس کی کٹوتی تو کروائے گا، ورنہ تو چلے گی نہیں بات۔ ٹھیک۔ اچھا باپا جان، اگر جیسے مثال کے طور پر میرے جو نگران ہیں انہوں نے میری کارکردگی کے بارے میں مجھ سے بات کی، اور اب وہ میری طبیعت پر مجھے وہ ناگوار سی محسوس ہو رہی ہے، ناگوار گزر رہی ہے مجھے، اور اب میں اس کو یہ رنگ دوں کہ نگران صاحب جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں، شدت کرتے ہیں،
بد اخلاقی کرتے ہیں. بڑوں کو شفیق ہونا چاہیے, ان کو نرم مزاج ہونا چاہیے, حلیم ہونا چاہیے, بردبار ہونا چاہیے, انہیں رول ماڈل ہونا چاہیے. اور پھر مطلب جو بھی مجھے الفاظ یاد ہیں میں وہ سارے لگا کے پہلو بدل کے میں یہی جو ہے نا وہ پروجیکٹ کرتا رہوں, اسی کا جو ہے نا وہ اچھالتا رہوں اس بات کو. اور میں اپنی جو سستی ہے اس پر نظر رکھنے کے بجائے میں اپنے نگران کیا مثبت کو منفی پہلو بنا کر پیش کروں, یا ان کا منفی ہی تھا تو اپنی کمزوری سے نظر ہٹا کر منفی پہلو ہی اچھالتا رہوں. تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں میری ذات کو بھی, میرے ادارے کو بھی, اور میرے نگران کو بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اب جیسے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے نگران کو وہ ڈیگریڈ کرتا ہے تو وہ اس میں تہمتیں بھی شامل ہوں گی, تو تہمتیں لگا رہا ہے. اور اگر وہ سچی باتیں بھی کر رہا ہے اور وہ شرعاً اس کی حاجت نہیں ہے ویسی اجازت, تو اب وہ غیبت کر رہا ہے. تو اس طرح یہ ہر صورت میں تو بظاہر گناہگار ہی ہو رہا ہے. اس کو اس سے بچنا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر نگران کی دل آزاری کی صورت ہوئی ہے, اس کو پتہ چل گیا غیبت کا, تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی. باپا جان, کام کرنے والے جو جیسے کسی مکتب میں, آفس میں, یا کسی بھی جو حوالے سے آپس میں جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ان کے مابین کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے, اور ساتھ کام کرنے سے قلبی طور پر کن کن بیماریوں کا جو ہے نا وہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے, اور اپنے آپ کو کس طرح سے کن مدنی پھولوں کی روشنی میں بچایا جائے؟ آپس میں کس طرح کا ماحول ہو, یوں فرمانا چاہتے ہیں نا. یہ جب یعنی کہ یہ تو اس میں تو جوار کی بھی صورت ہے نا, یا ابھی بھی ایک دوسرے کے جوار میں پڑوس میں نا ہم ایک دوسرے کے, تو یہ بھی اس کا بھی حق ہے, اور اس کا بھی قیامت کرو سوال ہونا کہ حق کے جوار کہاں تک ادا کیا, پڑوس جوار مانے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت حدیث پاک احیاء العلوم وغیرہ میں ہے, جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی ساتھ تھے اور مسواک کے 2 کاٹیں حاصل ہوئیں, حاصل کی, تو جو ان میں خم تھی وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی, اور جو ایسی نہیں تھی, خم نہیں تھی, تو یعنی دونوں میں جو مطلب عمدہ تھی وہ ان کو دی. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ رکھ لیتے, یہ مجھے دے دیتے خم. تو اس طرح کا مطلب مضمون یہی کہ مطلب قیامت پر سوال ہوگا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خم رکھی, جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ عمدہ چیز ہم اپنے لیے رکھتے ہیں, جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی دوسرے کو دے دیتے ہیں. بعض اوقات وہ بھی دیتے تو دیتے ہیں, ورنہ ویسے ہی ہوا کھا رہی ہوتی ہے. تو ان کو یا سبھی کو, بس میں بھی سفر کر رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس حساب سے وہ پڑوسی ہے, تو اس کے ساتھ بھی مطلب اس نے سلوک, تو آپس میں کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ وقت ان کا ساتھ گزرتا ہوتا ہے. تو ان کے ہاتھوں میں یہ نرم رہے اور ان کے ساتھ پہ ہم حسن سلوک رکھیں. ماشاءاللہ. پاپا, یہ ہم آئی ٹی کے اسلامی بھائی الحمدللہ روزانہ تقریباً کم و بیش 8 گھنٹے یا کچھ اسلامی بھائی 6 گھنٹے جو بھی ان کے اجارے کے اوقات ہیں وہ عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ وقت گزارتے ہیں. تو اتنا عالمی مدنی مرکز میں وقت گزار کر بھی کیا ہمیں مدنی کام کرنا چاہیے؟ اپنے اپنے علاقوں محلوں میں بھی ہمیں مدنی کام کرنا چاہیے, یا یہ کفایت کرے گا ہمارے لیے ہم مدنی کام کی ترکیب بنا لیتے ہیں؟ یہ مدنی کام نہیں ہے. مطلب جو آئی ٹی میں یا جامعۃ المدینہ میں جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, یہ بھی اس کو ہم مدنی کام اس کو نہیں بولتے. یہ ٹھیک ہے, اچھا کام ہے, جامعات میں پڑھنا یا مدارس المدینہ میں پڑھنا پڑھانا, حفظ کرنا نیک کام ہے, اچھا کام ہے, مگر اس کو مدنی کام میں شمار نہیں کیا. مدنی کام وہ ہے جس میں ہم عوام میں تبلیغ کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, جس کی صورتیں مختلف ہیں. 12 مدنی کام جس کو ہم کہتے ہیں,
تو اب جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں, دکانیں چلا رہے ہوتے ہیں, بعض 6-8 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت دے رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ مدنی کام بھی کرتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے یہاں بھی جو کام کرتے ہیں نا صاحب بھائی, اس میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مدنی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپنی ڈیوٹی کے. تو اس لیے سبھی کو مدنی کام تو کرنا ہی چاہیے. کیا کیا مدنی کام کرے پاپا, ہماری رہنمائی فرمائیں. نمبر 1 صدائے مدینہ, نمبر 2 بعد فجر مدنی حلقہ, نمبر 3 مسجد درس, نمبر 4 مدرسۃ المدینہ بالغان, نمبر 5 چوک درس, نمبر 6 ہفتہ وار اجتماع, نمبر 7 یوم تعطیل اعتکاف, نمبر 8 ہفتہ وار مدنی مذاکرہ مسجد اجتماع تربیتی حلقہ, نمبر 9 کیسٹ یا وی سی ڈی اجتماع, نمبر 10 علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت, 11 مدنی قافلہ, 12 مدنی انعامات. تو ہم آئی ٹی والے بھی انشاءاللہ ان 12 مدنی کاموں کو سر انجام دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عمیر احمد ہے, آئی ٹی مجلس میں. پاپا ہماری جو ہے روسٹر چلتے ہیں اور ہماری ٹائمنگ جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی ایوننگ ہوتی ہے, کبھی مارننگ, کبھی نائٹ. تو اس میں منوں کی امی جو ہے وہ بچوں کی امی ڈرتی ہیں رات میں, تو ان سے بچنے ان کے لیے وظیفہ کچھ یا طریقہ بتا دیں تاکہ وہ سکون سے رہیں. ڈرتی ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گا لڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, ڈرتی ہے فی الحال نہیں, اپنے ڈرتی پر ہی ڈن کریں, لڑتی نہیں ہے الحمدللہ. چھپکلی تو کون نہیں ڈرتا یار, کسی نے چھپکلی اٹھائی ہاتھ میں, 1 2 ارے مری اٹھائی, مری ہوئی سے بھی ڈر لگتا ہے یار, وہ وحشت ہوتی ہے, مزہ نہیں آتا. باپا زندہ اٹھائیے باپا, ایسے بھی ہے. وہ بچہ ہو چھپکلی کا, کتنی سائز تھی پاپا, ہاتھ سے پکڑی ہے انہوں نے باپا. کیا اس کی کوئی حکمت نے بتایا کیوں پکڑی, شرط لگی تھی کیا مطلب؟ شرط نہیں لگی تھی, مدرسۃ المدینہ پڑھتا تھا تو پھر وہ قرآن پاک کی سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, تو بچے چادر سے مار رہے تھے اسے, تو میں نے بولا قرآن پاک کی بیعت بھی ہو رہی ہے, پھر میں نے اسے پکڑ لیا ہاتھ میں غوث پاک کا نام لیتے ہوئے, پھر ترکیب بنا کے باہر پھینک دی. پھر اسے کاٹی نہیں؟ نہیں باپا کاٹتی نہیں, اسے پکڑ لیتے نا بیچ میں سے, پھر وہ گردن بھی قابو میں ہو جاتی ہے, پھر کاٹتی نہیں ہے وہ. ایک میں تجربہ بھی ہو گیا, ایک کو پکڑی تو. چھپکلی نے کسی کو کاٹا ہے کبھی؟ یہ کون بولا؟ چھپکلی کے دانت نہیں ہوتے, کاٹتی نہیں ہے, پھر بھی ڈر لگتا ہے. دیکھو جی, زہر کیسے آتا ہے اس کا پتہ ہے؟ جب کاٹتی بھی نہیں ہے. کون بتائے گا اس کا زہر کس طرح نقصان کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بغیر مائک کے آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ مجھے محروم رکھا سلامتی کی دعا سے یار. جرمانے میں ایک بار پھر کر لیتا ہوں انشاءاللہ, جرمانے میں ایک بار پھر کر لیتا ہوں. اب مائک کا اپنا لطف ہوتا ہے, مائک کے بغیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا چھپکلی نقصان دہ اس طرح ہوتی ہے کہ پانی میں یا دودھ وغیرہ میں مر کر پھٹ جائے تب وہ نقصان دیتی ہے, اور اس کے بارے میں مذاکرے میں ہی سنا تھا کہ کم و بیش 100 انسانوں کو یہ مار سکتا ہے اس کا زہر, ایک چھپکلی کا. سنتے ہیں آپ؟ شامل ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ, سوچ بھی ہے نا, یاد بھی رہا الحمدللہ. یہ باب المدینہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جو ہمارے مطلب میری بہن نے بتایا کہ کوئی سائی بہن حج پہ گئی تھی, تو بچوں کو حوالے کر گئی پڑوسی یا کسی عزیز کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے 4 بیچاری کے, یہ چاروں بچیاں تھیں, تو وہ دودھ میں چھپکلی گر گئی, پک گئی ہوگی ساتھ, تو وہ پھٹ گئی ہوگی, تو وہ چاروں بچے جو دودھ پیا چاروں بیچارے فوت ہو گئے. تو حج سے پہلے بیچاری وہ دونوں گئے تھے, بچوں کے ماں باپ بیچارے دونوں واپس آ گئے, اس کے حج نہیں کر سکے,
जो गुजरी होगी देखिए 4 बच्चे सो गए। तो ये इसका जहर बस वो फटने के बाद खतरनाक जहर है इसका। ये इतनी पावरफुल होती है, सुना है कि ये अगर पारा जो है ना इंसान खाएगा ना तो हजम नहीं कर सकेगा। पारा जैसे कोई खा ले, पारा मर्क्यूरी, तो ये घुटने से निकलेगा सुराख करके, इंसान खा ले तो इसका मैदा उसको हजम नहीं कर सकता। ये छिपकली हजम कर लेती है पारा, अल्लाह की शान। तो घर में छिपकलियां घुस जाती हैं आपके, वो सुना है कि वो अंडे के छिलके से भागती हैं। ये रखे थे नहीं भागती, सुना है मैंने, कहा था तजर्बा नहीं है। ये इनको छिपकली से ज़्यादा मतलब इन्हें के हिसाब किताब है ना, इन्होंने रखे हैं ना छिलके, नहीं जाती इनके। अब आपकी छिपकलियाँ सियाणी होंगी और ये नहीं जाती। अच्छा, तो इनको गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, ये तो हाँ इनको खिड़कियाँ सुराख मिल जाते हैं आने जाने के लिए। हाँ वो उसके रास्तों पर रख दिया जाए अंडे का छिलका। और अगर रुई को भिगोकर, रुई का गाला, ये है ना छिपकली है जैसे, इसके मुंह से थोड़े फासले पर अगर फेंकेंगे ना तो ये रुई का गाला चिपक जाएगा। तो ये समझेगी मेरा शिकार है कोई, आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ये लेगी तो इसके यहाँ फंदा डालेगा, ये मुंह में चला जाएगा, गिरेगी। ये इम्कान है इसका, कभी गिरती है और छोटा हो तो निकल जाती है, फिर मार दिया जाए इसको। वो कहाँ करेगी है, मोहतरमा तो नहीं करेगी है। तो आपको तो यहाँ रुकना है ना। छिपकली कभी आती कभी नहीं आती। इसके वो केमिकल भी आते हैं, वो इंजेक्शन की मतलब हो जाती है तरकीब, वो सिरिंज भर के। आपने किया है वो भी तजर्बा? अब वही ना, उस पर निशाना सही हो, डायरेक्ट उस पर जाए। वो दवा अगर सही होगी ना तो मर जाएगी। अब मिलावट है, जहर में मिलावट होती है, खुदकुशी करने वाला नहीं मरता, तो ये क्या मरेगी? डरती है बेचारी, होता है खौफ। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए, और अल्लाह करे बेचारी का खौफ दूर हो जाए। ये है कि वो जो अपना विरद है ना, उसमें शजर कादिरिया में रात को पढ़ने का, सोते वक्त पढ़ने का हिसार 3 मरतबा जो पढ़ते हैं ना, सूरह इखलास, फलक और नास, ख़त्म किया, जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचा फेर ले, सीधे यहाँ से शुरू करें। इसी तरह 3 बार करें, इन्हें एक बार पढ़ना है सूरह इखलास, फलक और नास की सूरत है। तो ये इंशाअल्लाह हिसार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे डर भी ना लगे उसको। सोते वक्त या मुतकब्बिरो 21 बार पढ़ ले तो बुरे ख्वाबों से बचेगी। बाबा जान साद इस्लामी भाई जामियातुल मदीना सादकाबाद से 12 माह के काफिले में आपके हाजिर हुए, तो इस्तिकामत की दुआ कर। माशाअल्लाह। बापा मेरा नाम फरहान अत्तारी है और मैं 10-12 साल से रेस्टोरेंट में मैनेजर था डिफेंस में। तो अब मैं दावत इस्लामी में आ चुका हूँ माशाअल्लाह। जी आया। और ये है कि अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, इस वजह से वहाँ पर क्लीन शेव रखा जाता था मैनेजर्स को। तो अब मैंने दाढ़ी सजाने की नीयत की है और दावत इस्लामी में आ गया हूँ। तो आप मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं नेक बन जाऊँ और मेरी मगफिरत हो जाए। आमीन। और एक दिल में छोटी सी ख्वाहिश है कि आप मुझे अपने सीने से लगा लें। ये ख्वाहिश छोटी है या बड़ी है, तय कौन करेगा? जो थी हजरत साहब आपको बता दी। अगर एक बार सीने से लगा लेंगे तो ये दिल बहुत खुश हो जाएगा। किस किस को लगना है भाई सीने? सब किस किस को संभालूंगा मैं यार? चलो तस्वुर में सब लग जाओ। क्या बात है। बस बापा दुआ भी दे दीजिएगा कि मुझे अच्छा रोज़गार भी मिल जाए और मैं दावत इस्लामी से
ان کے ساتھ کام بھی کروں اور دعوت اسلامی سے رہوں، درود و سلام پڑھتا رہوں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا ذہن بنا کیسے یہاں دعوت اسلامی میں آنے کا؟ اس کا کچھ نہیں بتایا آپ نے۔ حضرت صاحب میں 3 دن کے یہاں مدنی قافلے میں آیا تھا، تو 3 سے ابھی 6 دن ہوا، اور 6 سے انشاءاللہ 63 دن کا بھی کروں گا، نیت ہے میری۔ دراصل میرا گاؤں سانگڑ ڈسٹرکٹ ہے، سانگڑ سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں مدنی چینل دیکھا جاتا تھا بہت زیادہ، میری والدہ بھی دیکھتی ہیں اور ان کی دعا بھی میرے ساتھ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں میرے رشتہ دار جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی میں چلے گئے، ایک گلیمرس لائف، ایک جاب آپ نے چھوڑ دی ہے اپنی، تو باپا آپ میرے لیے ایسی دعا کریں کہ میرا ستارہ سب مجھے دیکھیں کہ میں دعوت اسلامی میں ہوں اور کچھ کر کے دکھاؤں۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کو؟ حضرت صاحب مجھے 3 دن ہوئے مدنی قافلے میں، اور وہ میں کر چکا ہوں پورے، اب 6 دن کی نیت کی ہے اور پھر 63 دن کی۔ اللہ، میرے لیے خاص دعا آپ کر دیں بس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی نظر، اللہ آپ کا جذبہ سلامت، استقامت مل جائے بس، اللہ کا استقامت مل جائے، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ پیارے بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام محمد ندیم زیاد طاری ہے، مدینہ الاولیاء ملتان سے تشریف لایا ہوں۔ اب آپ کے سامنے مدینہ حلیہ میں ہی آئیں گے، نظر فرما دیں بابا۔ اب تو کچھ اعلان ہو جانا چاہیے، ہو جائے مدنی حلیہ تو یار، انشاءاللہ رکھیں، ماما شریف بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، مدنی حلیہ میں آ جائیں گے۔ کب تک ہو جائے گا؟ انشاءاللہ گھر جاتے پہلا کام یہی ہوگا ٹھیک، مستقل پھر مدنی حلیہ ہو۔ اگر باپا جان اپنے ہاتھ سے ماما شریف باندھ دے تو۔ ابھی تو نہیں ہوگا آپ کے پاس؟ ابھی تو نہیں ہے، کل مدنی مذاکرے میں لے آئیں کل گے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات ہفتے کو تو ہوتی ہے انشاءاللہ۔ باپا اگر یہ کل مدنی مذاکرے میں سفید لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہوں مدنی یہ تو ملتا ہے یہاں، لباس تو ہے، ہر چیز ملتا ہے، سفید پہن لیں گے انشاءاللہ، لباس ہے میرے پاس، سفید پہن لوں گا۔ لائیں ساتھ؟ ہاں جی ساتھ لے کے آئے۔ یہ تو سفر میں میں نے یہ اکثر میرا سفر میں ہی ہوتا ہے نا، تو زیادہ رنگین پہنتا ہوں کہ وہ خراب نہیں ہوتے جلدی سفر میں۔ ہاں ہاں، افسوس آپ کپڑوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ہم دل کا اتنا خیال نہیں رکھ پاتے کہ یہ خراب نہ ہو۔ رنگین کپڑے پہنے ہیں نا 35 سال سے، سفید ہی پہنے، پھر بھی میلے نہیں ہوتے، ان کے میلے ہو جاتے۔ دیکھو تو صحیح، میں دنیا کے کتنے ملکوں میں گیا ہوں، سفید کپڑے ہی پہنے ہیں۔ ماشاءاللہ، کرم فرما دے باپا جی، ہم بھی سفید ہی پہنے، ہمارے بھی میلے نہ ہوں۔ میلے کپڑے تو ماں باپ بہانہ کرتے ہیں، بچوں کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، سفید پہناتے ہیں، تو آپ تو بچوں کے ابو ہوں گے شاید، تو کہیں بھی جائے اپنا وردی ہونی چاہیے ساتھ، خاموش اشتہار دعوت اسلامی کا انشاءاللہ۔ تھوڑا یہ کہ 2-4 دن کچھ لگے گا، پھر انشاءاللہ ہیبٹ ہو جائے گی۔ نہیں لگے گا باپا، جب آپ باندھو گے نہیں لگے گا، فخر ہوگا ہمیں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب حیدرآباد سے زمزم سے آ رہے تھے تو وین والے نے گانے چلائے تھے، تو یہ کفریہ گانا کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، تو فوراً یعنی کہ میں نے کہا کہ تلاوت میں نے شروع کر دی تھی، میں نے تلاوت کر رہا ہوں آپ یہ بند کر دو، تو انہوں نے بند کر دیے، تو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے سیڑھے پہ، تو ان کو ذہن دیا کہ اس طرح سے کفریہ گانا ہے، تو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا واقعی یار یہ تو غلط ہے، فرصت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو میں خاموش ہو گیا۔ اب یہ جملہ پہلے وہ شعر پورا پڑھیں۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا نہ جانے تو ہم، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، شاید ایسا کچھ ہے۔ جی جی، یہ 22 نمبر شعر 21 صفحہ 21۔ ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں میں،
فرصت سے ہے رب نے بنایا. اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کے الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے. یعنی ایک میں آپ سنبھال لیں گے تو دوسرے میں اسے چھلانگ لگا دی پیسنجر نے. بہت جہالت ہے یار. یہ اللہ تعالیٰ، یہ تھوڑا مطلب یہ تو خیر انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ درست الفاظ لاکھوں میں یوں کہوں کہ کوئی بولتا ہو تو بولتا ہو. اللہ تعالیٰ بولتا، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تعالی 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 اللہ تعالی. اس کی خوب پریکٹس کرنی چاہیے. پھر بھی جب اسپیڈ پکڑتے ہیں نا تو وہ تالا بن جاتا ہے. اور یہ اگر کہوں 99.99 اس میں ابتلا، یہ ایک نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غلط ہے. سبحان اللہ الحمدللہ الحمد، اس میں بھی الحمدللہ. میں مدنی قافلے میں الحمدللہ الحمدللہ میں نے 1 مہینے کا قافلہ کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ نہیں ہے الحمدللہ. تھوڑا اطمینان سے بولنے کی عادت ڈالیں گے نا انشاءاللہ ترکیب بنے گی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھنا نہیں آتا. صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صحیح نہیں پڑھتے، کم ہی لوگ پڑھتے ہیں. ہاں جب یوں اطمینان سے پڑھیں گے نا بیان میں تو پڑھ لیتے ہوں گے، باقی اس میں پھر وعلی آلک وعلی آلک وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ وعلی آلک بھی پڑھتے ہیں. پہلے تو بہت پڑھتے تھے، پھر جب سے سمجھانا شروع کیا تو کمی آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سوال، ساتھ میں کام کرنے والا اسلامی بھائی اگر وہ غلطی کر رہا ہے، یعنی غیر شرعی، جیسے مثال کے طور پر غیر شرعی کام کر رہا ہے وہ، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ساتھ میں کام کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ اگر وہ سینئر ہے یا وہ ذمہ دار خود ہے تو اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ سوال بھی آیا تھا. مطلب یہ کہ اس کا تعلق اس کی غلطی کا اجارے سے ہے یا بغیر اجارے کے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کا تعلق بغیر اجارے سے ہے، اجارے سے تعلق نہیں ہے، تب وہ امر بالمعروف کی صورت ہے کہ اگر ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو ایمان جائے گا، تب تو اس کو روکنا اس سے واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے اس برائی سے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا. جیسے ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیجیے، سمجھا جائے. اچھا باپا، ایسا کیا ہو کہ ایک تو سنت قبلیہ، پھر نوافل بعدیہ، اور اسی طرح سے جو باجماعت نماز ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کا جذبہ ہمارے اندر سرایت کر جائے اور ہم لوگ جو ہے نا صف اول کے عاشق بن جائیں؟ ایسا کیا ہو، کس طرح سے یہ پیدا ہو؟ 12 دن دے دیں، 12 دن کا مدنی کورس کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار